جب سے عمران خان صاحب نے عاشور کے بعد تحریک کی ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بھانت بھانت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اب معاملات مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. مذاکرات کی جو بھی آفرز یا باتیں ہو رہی ہیں کوئی سبسٹینشیٹ نہیں ہو اور کسی ایسی جگہ سے نہیں آ رہی جہاں پہ آپ کریڈیبلی کہہ سکیں کہ جناب ہاں مذاکرات ہو. جب بھی تحریک کے قریب بالکل معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کی خبریں علی امین گڈھا پور صاحب جب کہیں گے کہ میں ہی رہا کراؤں پھر اس سے یہ تاثر آتا ہے نا کہ مطلب یہ معاملہ ہو رہا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں اب ان کے جو اراکین ہیں انہیں نہ صرف یہ کہ ڈی سیٹ ہوں گے، وہ انہیں 10 سال کی سزائیں بھی ہوں گی، نااہل بھی ہو جائیں گے. سیاسی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو ملا لیں، اچھا احمد ولی خان کو ملا لیں، باقی یہ جو سیٹیں صدقے کی مل گئی ہیں یہ بھی ساتھ ملا لیں، تو آپ اس کے نتیجے میں 25 وہاں سے توڑ لیں یا 20 توڑ لیں تو آپ کوئی حکومت بنا لیں گے. تو اس طرح تو حکومت نہیں بن سکتی سوائے اسٹیبلشمنٹ کی آخر بات. یہ بالکل اسی طرح نا جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس سب سیاستدانوں نے مل کے کیا تھا اور تو کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد 26 میں آئینی ترمیم سیاستدانوں نے مل کے کی تھی نا اور تو کوئی نہیں تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. جب سے عمران خان صاحب نے عاشور کے بعد تحریک کی ڈیڈ لائن دی ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں بھانت بھانت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کبھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ نرمی پیدا ہو رہی ہے، کبھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کہیں بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ملاقات ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اب معاملات مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں. مذاکرات کے معاملے کو تحریک انصاف کس طرح سے لے رہی ہے اور خان صاحب اس معاملے کو کتنی ویلیڈیٹی دیں گے یہ تو اب ہمیں آنے والے لیکن یہ جو ہے خبریں جو اس طرح کی پھیلتی ہیں علی امین گڈھا پور صاحب جب کہیں گے کہ میں ہی رہا کراؤں گا اور میں کروا لوں گا رہا تو پھر اس سے یہ تاثر آتا ہے نا کہ مطلب یہ معاملہ ہو رہا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. جب بھی تحریک کے قریب بالکل معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کی خبریں کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے وہ اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں چاہ رہا تھا کہ آج وہ ایک خاتون فوجی افسر ہیں، ان کا بڑا ایمان افروز لیکچر ہے جو انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء و طالبات سے جو خطاب فرمایا اس پہ بھی کچھ بات کریں گے، اس کے کانٹینٹس پہ کچھ بات کریں گے. ٹھیک ہے حبیب صاحب، یہ جو تحریک کا معاملہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیٹ دیتے ہیں کہ اب تحریک چلانی ہے تو اس کے بعد پھر معاملات مذاکرات کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. اس سے پہلے ہم کئی موقع دیکھ چکے ہیں ایسے کہ جب بھی خان صاحب نے کہا تو پھر اس کے بعد مذاکرات کی بات چلی، حکومتی سائڈ سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد معاملہ ٹھپ ہو گیا. اب کی بار ایسا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ کیا کوئی سنجیدگی کی طرف جائے گا معاملہ یا پھر یہ وہی پرانی باتیں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات کی جو بھی آفرز یا باتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی سبسٹینشیٹ نہیں ہو رہی اور کسی ایسی جگہ سے نہیں آ رہی جہاں پہ آپ کریڈیبلی کہہ سکیں کہ جناب ہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات واقعی کریں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کا مطلب ہے دا ڈائلاگ. وہ ڈائلاگ اگر ہوتا ہے تو مثال اگر فرض کریں محسن نقوی صاحب کہہ سکتے ہیں، محسن نقوی صاحب کہیں کہ جناب ہاں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور میں نے فلاں سے رابطہ کیا ہے. اچھا اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. لیکن لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی آفر کا مطلب کچھ اور ہوگا، شہباز شریف صاحب کی آفر کا مطلب کچھ اور ہوگا. تو اہم بات یہ ہے کہ آفر کس قسم کی مطلب کیا، تھوڑا سا واضح بھی کر دیں کہ شہباز شریف صاحب کی آفر کا مطلب کیا ہوگا. کہ شہباز شریف صاحب سیریس تو ہیں اور شاید وہ مذاکرات کر لیں گے، لیکن محسن نقوی صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ میں کردار ہے جس طریقے کا اور جتنی ان کی مضبوط پوزیشن سمجھی جاتی ہے اس پوزیشن کی روشنی میں ان کی گئی پیشکش وہ بڑی بامانی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار ہے؟ وزیر اعظم باقاعدہ بے اختیار ہے. وزیر اعظم کے اختیار پہ آپ کو کیوں شک ہے؟ محسن نقوی تو آج کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے رول ادا کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر کرانے میں، بہت بڑا رول انہوں نے ادا کیا. چھوٹے چھوٹے کام نہیں وہ کرتے نا، بڑے کام کرتے ہیں. وہ باہر کے بڑے بڑے مسئلے ریزالو کراتے ہیں، پاکستان کے چھوٹے مسئلے. وہ میاں بیوی بڑے خوش رہتے تھے نا، تو کسی نے پوچھا اتنے خوش کیسے رہتے ہیں، شوہر سے پوچھا. شوہر نے کہا جتنے بڑے معاملات ہیں وہ میں سمیٹتا ہوں، جتنے چھوٹے معاملات ہیں وہ بیگم سمیٹتی ہیں. ان کا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا مثلا امریکہ اسرائیل کا تعلق کیسا ہوگا، ایران اسرائیل جنگ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کیسے ہوں گے، ان پہ میری رائے حتمی ہے. اچھا لیکن جو گھر کے کام ہیں، بجلی کا بل کتنا آئے گا، گھر کیسا تعمیر ہوگا، گاڑی کون سی لینی ہے اور یہ کتنی چلے گی، یہ سارے فیصلے میری بیگم. چھوٹے چھوٹے. اچھا تو اب دیکھیے یہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں مطلب پاکستان کے اندر وہ ایک ہے نا وہ پہاڑ نے گلہری سے
گلہری اور پہاڑ علامہ اقبال کالما ہے اقبال بالکل کا۔ ہاں تو گلہری پہاڑ کو چیلنج کرتی ہے کہ اچھا یہ چھالیاں تو توڑ کے دکھانا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑ نو ڈاؤٹ مجھے اپنے وزیر اعظم کے پہاڑ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر ان سے چھالیاں نہیں ٹوٹ سکتی، اور باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان انہوں نے صلح صفائی کرا دی ہے، اچھا۔ تو یہ اپنے ملک کے اندر پھر کیا ہوا جو یہاں پہ صلح صفائی کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں ہو لیکن پاتی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ بات شہباز شریف صاحب نے خود تو نہیں نا کہی، یہ تو محسن نقوی صاحب نے کہی۔ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایک ہوتی ہے کہ جناب مثلاً 2-3 دفعہ مجھے بھی میری بھی زندگی میں ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے خام خواہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ ٹانکا ہے کہ جناب اصل تو ان صاحب کا کام تھا، اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میرے بعض اوقات آپ کا ایک تکلف بھی تو ہوتا ہے نا، اچھا تو وہ تکلفاً انہوں نے کہہ دیا ہوگا۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہونا مذاکرات نا، ویسے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ آپ اس کی سیدھی سی مثال ہے پنجاب کے اندر جو ہو رہا ہے، ایک تو جو اسمبلی کے اندر ہوا ہے، جو اسمبلی کے باہر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ جو کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھتیجی جو کر رہی ہیں، اور ان کے بڑے جو بھائی ہیں ان کا پورا آشرواد ان کو حاصل ہے۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ وہ اس حد تک ڈرا دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ناؤ دے ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ لیس دین جسٹ کرشنگ پی ٹی آئی ٹو دا کور۔ کوشش ان کی یہ ہے، کوئی نیت نہیں ان کی مذاکرات کرنے کی، کبھی کوئی نیت نہیں ہوگی ان کی مذاکرات کرنے کی، بڑی سادہ سی بات ہے۔ جو نکلنا یہاں پہ وہ اگین تحریک کی شکل کیا ہوتی ہے، بائی فورس نکلنا ہے۔ ناٹ بائی فورس سے مطلب بندوق نہیں ہے، نہ اس سے ڈنڈا نہ گولی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات ایسے کریٹ کیے جائیں، ورنہ نہیں کچھ ہونا۔ لیکن حبیب صاحب اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف مجھے تو اب بھی کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب نے تحریک کا کہا ہے، یہاں جو کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس میں کچھ رہنما کہہ رہے تھے نہیں مذاکرات کی طرف جائیں، کچھ علی امین گنڈا پور صاحب کا رویہ کچھ اور تھا۔ بے شک وہ سب اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ہاں کچھ اس طرح کی سچویشن ہے۔ دونوں چیزیں، کنفیوژن نہیں ہے، خوف بھی ہے اچھا اور کنفیوژن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ دراصل خوف بھی بنیادی طور پہ کنفیوژن کی ایک شکل ہے کہ آپ کوئی کام اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو اب وہ خوف بھی ہے، اور خوف بھی بیجا نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ نشستیں دی گئی ہیں، جس طریقے سے لوگ توڑے گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر، جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ تو یعنی 5 کارکن جو ہیں جو اب تک جو پاکستان تحریک انصاف کے جاں بحق ہو چکے ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ they were kept in certain quarters of the jail، جہاں پہ which were infected جی جو انفیکٹڈ تھا by hepatitis، ان کا وہ ہاسپٹل کا کوئی ایریا ٹائپ ہے جو کلیم کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ جب اس طرح کی، یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے، اب جو اس طرح کے جب چیزیں آ رہی ہوں، لطیف چترالی صاحب کو جس طریقے سے سزا ہو گئی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اور اس میں خوف کا پیدا ہونا بڑا جائز ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات آگے آ جائے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات سے منع کون کرتا؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی مذاکرات سے منع کر ہی نہیں سکتی۔ پولیٹیکل پارٹی تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے بات آگے بڑھے، سیاست تو اسی چیز کا نام ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ آن پڑا ہے کہ جو آخری تجربہ ہے تحریک چلانے کا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدھی گولیاں کھا رہے ہیں۔ تو کیا سیاسی کارکن گولیوں کے لیے، گوریلا وارفیئر کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ سیاسی کارکن تو بات چیت سے، کتبہ اٹھا کے، کوئی پلے کارڈ اٹھا کے، کوئی احتجاج کر کے اپنی بات کرتا ہے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر گولی چلا دی جائے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ خوف بھی بے جا نہیں ہے، احتیاط بھی بے جا نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ آخر کرنا کیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے ایک کام کیا ہے، کم از کم ایک اچھا کام کیا ہے، وہ میں معاف کیجیے گا، میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ جو میٹنگ کی ہے نا اپنی، یہ کر کے انہوں نے بہت ہی بہتر کام کیا، تاکہ جتنا بھی کسی کا غصہ ہے، جتنا کسی کو کسی پہ اعتراض ہے، وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے۔ کل کھل کے آیا سامنے کافی، اور اچھی بات ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگز ایسے ہی ہونی چاہیے جس میں آپ کھل کے بات کریں، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ کھل کے رکھیں۔ اب وہاں پہ 2 چیزیں تو طے ہو گئی نا کہ تحریک چلے گی، اور مذاکرات اگر کوئی میننگ فل
موقع آتا ہے تو بات کر لی جائے گی. اچھا وہ موقع کیسے آئے گا, وہ کیسے بات ہوگی, اٹ از یٹ ٹو بی سین. تو جہاں تک دیکھیے مذاکرات, نبیل صاحب یہاں پہ دونوں پی ٹی آئی کی جو باہر اس وقت لیڈرشپ ہے اور عمران خان صاحب, یہ دونوں ایٹ ڈفرینٹ پلیسز نظر آتے ہیں. یہ دونوں, عمران خان صاحب نے تو بار بار ریٹریٹ کیا اس حکومت کو نہیں ماننا, مذاکرات ان سے کریں گے جن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کی, اور اس کے علاوہ تحریک. یہاں پہ جو لاہور کے اسیران نے جو جیل میں ہے لیڈرشپ, انہوں نے جو خط لکھا انہوں نے کہا سیاسی لیڈرشپ سے بات کریں. اب درمیان کا راستہ یہ بالکل ہے. آج عامر ڈوگر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب سے بات کر لی جائے, تو یہ چونکہ ایک حجت تمام ہو جائے گی. وہ چاہ رہے ہیں نا کہ یار آپ ان سے بات کریں, تو ہو سکتا ہے ان کے تھرو بات کر لیں. تو ایک حجت تمام حجت کے لیے, اور ایک چلو خواہش ہے یا ضد ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے یار آپ ان سے بات کریں. لیکن ان کے تھرو بات, لیکن خان صاحب نہیں نا چاہتے. نہیں, خان صاحب نہیں چاہتے, لیکن کیا نون لیگ چاہے گی کہ ان کے تھرو معاملات سیٹل ہوں؟ پاکستان تحریک انصاف بالکل نہیں چاہے, بینیفیشری وہی ہیں. نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی. نون لیگ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ونس عمران خان از آؤٹ آف جیل تو ان کے ڈیز آر نمبرڈ. تو اس وجہ سے نون لیگ بالکل نہیں چاہے گی. یہ بالکل درست آرگومنٹ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر جو اتمام حجت ہے وہ ہو جائے تو بالکل کرنا چاہیے. مذاکرات مذاکرات کی آفر اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے. اور دیکھیے جو مذاکرات ہوں وہ پبلک کے سامنے آ. لیکن ابھی گورنمنٹ تو کوئی ایسی سبسٹینشیل آفر نہیں کر رہی ہے نا. اور دوسری بات حبیب صاحب, ایک اور بھی کچھ اور مسائل اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے سر اٹھائے کھڑے ہیں. ایک تو وہی 26 اراکین پنجاب اسمبلی کی نااہلی کا ریفرنس دائر ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں, آج ملک احمد خان صاحب خود گئے تھے. دوسری طرف جو اب کل زرتاج گل صاحبہ نے بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ جو 9 مئی کے مقدمات میں اب ان کے جو اراکین ہیں انہیں نہ صرف یہ کہ ڈی سیٹ ہوں گے, وہ انہیں 10-10 سال کی سزائیں بھی ہوں گی, نااہل بھی ہو جائیں گے. وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہوگا. پھر کے پی گورنمنٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے بھی کوششیں پوری تیز ہو چکی ہیں. وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور فیصل کریم کنڈی صاحب تو باقاعدہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر ہونے کے باوجود وہ حکومت گرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہ ملے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ مل گئی اور اسٹیبلشمنٹ کے گیم پلان میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ حکومت گرانی ہے, تو پھر تو وہ حکومت گر جائے گی. اچھا, بصورت دیگر پولیٹیکلی یہ حکومت نہیں گر سکتی. سیاسی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو ملا لیں, اچھا احمد ولی خان کو ملا لیں, باقی یہ جو سیٹیں صدقے کی مل گئی ہیں یہ بھی ساتھ ملا لیں, تو آپ اس کے نتیجے میں 25 وہاں سے توڑ لیں یا 20 توڑ لیں, تو آپ کوئی حکومت بنا لیں گے. تو اس طرح تو حکومت نہیں بن سکتی سوائے اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات. چلیے بالکل اسی طرح نا جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس سب سیاستدانوں نے مل کے کیا تھا, اور تو کوئی نہیں تھا اس طرح کا ہو جائے. پھر اس کے بعد 26 سیاستدانوں نے مل کے کیا تھا نا, اور تو کوئی نہیں تھا. پیچھے کون سی فورس؟ یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے گیم پلان میں یہ ہے کہ ہم انہیں ہٹا دیں وہاں پہ. اچھا اگر انہیں ہٹائیں گے تو پوری کی پوری جو پی ٹی آئی ہے اس کی شکل اور حیت بدل جائے گی. یہ جو آپ کو رسپانسبلٹی نظر آ رہی ہے نا بیانوں میں, لیڈروں کے بیانات میں, پھر آپ کو یہ رسپانسبلٹی نظر نہیں آئے گی. پھر صورتحال مکمل طور پر بدل جائے گی. پھر یہ معاملات انٹرنیشنلائز ہو جائیں گے اگر یہ گورنمنٹ گر گئی تو. یہ بات سب کو پتا ہے. دیکھیے پتا تو ابھی صاحب اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, لیکن سب کچھ ہوا ہے نا. اچھا اگر کرنا, دیکھیے ہم نے تو اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کیا ہے نا اب تک. جو اس میں خرابیاں ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کرتا ہے نا. تو اگر ہم نے مزید خرابیاں پیدا کرنی ہیں تو بسم اللہ, یہ بھی کر تو رہے ہیں مزید خرابیاں. تو مجھے ابھی نہیں لگتا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے کچھ سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے. یہ جو جڑی ہوئی ہے بات, یہ دراصل تحریک سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک بات. اچھا, جو پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہ رہی ہے نا, اور جس طریقے سے چلانا چاہ رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے پاکستان تحریک, وہ حکومت کے لیے پریشان کن ہے. دیکھیے آپ ایک جگہ تو بند کر سکتے ہیں, بالکل کریں جی, روکیں, موٹر وے بند کر لیا, آپ جی ٹی روڈ بند کر لیا, وغیرہ وغیرہ سب کچھ بند کر لیا. ہر شہر کو کیسے بند کریں گے, وہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ پرابلم ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے. اچھا ویسے ان کو نظر آ رہا ہے حبیب صاحب, جی, یہ پی ٹی آئی کو آج تک نظر نہیں آیا. میں اس کی بابت عرض یہ کرتا ہوں
کہ یہ کتنا سادہ سا پلان ہے جی کہ جب آپ نے اگست میں جانا تھا اسلام آباد یا آپ نے جانا تھا نومبر میں اسلام آباد, تو اس کی پیش بندی کے طور پہ پنجاب کے تمام شہر لاک ڈاؤن تھے, اسی طرح اسلام آباد پورا لاک ڈاؤن تھا 8 دن سے, اس کے علاوہ ہر انٹرنس ایگزٹ اس کی لاک ڈاؤن تھی. آپ نہ جائیں اسلام آباد, آپ صرف دھمکا کے باہر بیٹھے رہیں, تو آپ کا مقصد تو یہی ہے پورا ہو کہ نظام زندگی جو ہے, نظام سرکار جو ہے, اس میں کسی قسم کا رکھنا ہے, اس میں پریشر کریٹ ہو تاکہ اس کے نتیجے میں کوئی بات چیت شروع ہو. وہ تو سرکار نے خود ہی سادہ سی چیز ہے نا, یہ کوئی اتنی سمجھانے والی بات نہیں ہے. نہیں یہ جو معاملہ ہے, یہ جو اگر وہ اس طرح کی تحریک چل جاتی ہے, اچھا اس طرح کی تحریک کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ شدت پکڑ جاتی ہے, ایک جگہ کم ہوتی ہے. اچھا اس جگہ جہاں پہ پہلے کم ہوتی ہے وہاں پہ شدید ہو جاتی ہے, جہاں پہ شدت ہوتی ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. اچھا اس کے نتیجے میں آپ کے پاس آپ کو ہر روز ملک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اچھا وہ ایک پریشان کن کیفیت ہے. یہ جو 77 کی تحریک تھی نا, اس کی کامیابی کی بھی وجہ یہی تھی کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے, یہ محض اپنے اپنے شہروں میں روزانہ کی بنیاد پہ باہر نکل آتے تھے. اچھا اب اگر یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ تو ایک تکلیف دہ صورت ہے نا. اچھا آپ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے, کیا کریں گے, کیسا ہوگا. اچھا جب سسٹم ایکسپوز, پالیٹکس کا بہت بڑا کام ہوتا ہے سسٹم کو ایکسپوز کرنا, تو یہ سسٹم بھی ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ اب جی ہو چکا اور مزید ایکسپوز ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا, یہ والی یہ خبریں چلا رہے ہیں, یہ ادھر حکومت گرا رہے ہیں, حکومت گرانے کے لیے, یہ سارے کا سارا دراصل اس تحریک کو روکنے کے لیے ہے. ڈرے ہوئے ہیں اور ڈرا رہے ہیں, یہ ہے پرابلم. تو وہ اور پی ٹی آئی بھی, پی ٹی آئی میں تھوڑا سا پی ٹی آئی نے کچھ کنفیوژن ایک پولیٹیکل رکھا ہوا ہے کہ ابھی یہ نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ خود نہیں بتا رہے. اچھا خود بھی نہیں بتا رہے, کچھ تھوڑا سا آگے چلتے جائیں گے اگلے 2-4 سر عوامی ایشوز اتنے ہیں, ان عوامی ایشوز کو بنیاد بنا کے کہیں پہ مطلب جیسے احتجاج ہوتا ہے جو آپ کا مہنگائی کے خلاف کر لیں احتجاج, 100 چیزیں ہیں ان کو وہ کر سکتے ہیں. حال میں پی ٹی آئی کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت ملے گی؟ نہیں وہ تو نہیں ملے گی. پی ٹی آئی کو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کوئی مذہبی جلسہ کرانا چاہے نا, یہ اس کو اس کی بھی اجازت. آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, یہاں سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کو تو یہ اجازت والی کہانی تو نہیں ملے گی, ہوگی. لیکن ہاں یہ اگر تحریک چلاتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو. لیکن حبیب صاحب اس میں نا ورکرز کے بڑے کنسرنز ہیں, جو ہم دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھتے ہیں. جو ورکرز ہیں نا وہ بڑے مایوس ہیں اس لیڈرشپ سے. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, بہت سارے لوگ اس میں کمپرومائزڈ ہیں, سارے تو نہیں, اور وہ تحریک نہیں چلا سکیں گے. دیکھیے سم ہاؤ ورکر کا جو ورکر کا کنیکشن ہے وہ عمران خان سے. اچھا عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہر آدمی کو جو ان کا ورکر ہے اس کو لگتا ہی ہے کہ بس میرا تو براہ راست تعلق ہے عمران خان سے. اچھا وہ ہو نہ ہو, لیکن ایک ان کا ورکر کی ایک, یا جو اس کا ان کا ووٹر ہے, ان کی ایک ان کو ان کے دل میں, اچھا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے آدمی کا جو اس کا لیڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں. لیکن عمران خان کے معاملے میں یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے. اب بعض لوگ تو انہیں مرشد کہنے لگتے ہیں. جی اچھا سب سے زیادہ تصویریں ان کی وہ استعمال ہوئی, وہ ہم نواز آئیں گے محبت سے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹا سا شہر, مطلب اس چھوٹے سے شہر پہ عمران خان کی تصویریں لگی ہیں, ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے. تو یہ جو کنیکشن ہے نا ورکر کا اور عمران خان کا, وہ بیچ میں کوئی چیز برداشت نہیں کر رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ورکر عمران خان کی دلیرانہ پالیٹکس کا عادی ہے. اب یہ دوسرا عمران خان کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے نا, یہ پرابلم ہے نا. جی ٹھیک بات. تو اس وجہ سے اب ورکر کو تھوڑی سی مایوسی تو ہوتی ہے, لیکن جیسے عمران خان کا نام آتا ہے اور پھر جب ایک تحریک کی بات چلنا شروع ہوتی ہے, آپ دیکھیں سارے چارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کی پارٹی نے بھی, ان کی پارٹی ابھی تک انٹیکٹ جتنی ان کی پارٹی بچی ہوئی ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک معجزہ ہے. معجزہ, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک بات. پاکستان میں آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان حالات میں 1 سال نہیں گزارا. 1 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں گزارا. نہ پیپلز پارٹی نے نہ پی ایم ایل این نے.
نیملی یہی دو ہے نا جن پہ باقاعدہ یہ اپنے اپنے وہ بعض وہ کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کے کہ ہم بھی غازی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں نے نو ڈاؤٹ کچھ قربانیاں دی ہیں کچھ لوگوں نے، لیکن ایز اے پارٹی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کبھی تصور میں نہیں تھا۔ اچھا، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ کہیں کوئی مذاکرات کا معاملہ بھی ہو، اس میں ایک چیز کو جوڑا جا رہا ہے اسی معاملے سے، اسد کیسر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر سے، وہ جو ان کی ملاقات کی تصویر ہے نا اسے جوڑا جا رہا ہے اس معاملے سے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس طرف بھی کچھ کوششیں کر رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص اور خاص طور پر اسد کیسر صاحب وہ سعودی سفیر سے ملیں گے تو اس کا ایک مطلب ہے، تو آپ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیا بات کی ہوگی، لیکن اگر اسے اس حوالے سے جوڑا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک جوڑا جائے گا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ وہ حال چال پوچھنے کے لیے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان بات چیت تو ہوگی، کوئی پاکستان گئے تھے تو اس کا ایک مطلب تھا نا، لوگوں نے لیا مطلب، تو یہ ایک مطلب ہے، بالکل ہے۔ ہاں، کوششیں ہر طرف سے کرنا حق ہے پاکستان۔ اور پھر سعودی عرب جو ہے وہ تو ہسٹوریکلی پاکستان کے اندر اور اس طرح کی جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس میں بڑا رول پلے کرتا رہا۔ پاک بھٹو اور جو پی این اے کا ان کے درمیان سعودی سفیر نے کوشش کی تھی، پرویز مشرف اور نواز شریف، پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان سعودی عرب نے کوشش کی تھی، نواز شریف کی واپسی میں انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا۔ یہ جو شوکت خانم والا چوک ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے لاہور میں جہاں پہ، اس کا نام کیا ہے؟ علی عود الاسیری چوک، اور اس کا اب تو وہاں پہ برج بن گیا ہے، لیکن جب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب واپس آ کے 2008 میں وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے اس کا نام، ان کا اس وقت وہ سفیر تھے، ان کے نام پہ رکھا تھا۔ تو یہ تو سعودیز کے ساتھ، سعودیز سے یہ کہنا کہ پاکستان کے کرائسس میں وہ کوئی رول پلے نہ کرے، یہ مشکل بات ہے، وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے اکبر، خان صاحب کی بہنوں کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ پارٹی لیڈرشپ کو بھی پتا ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ان کی صحت، کھانا ان کو رپورٹڈلی معیاری نہیں مل رہا، ایڈیکویٹ اماؤنٹ نہیں مل رہی، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس کے علاوہ چرچے تو بڑے تھے ان کے کھانے کے کہ خان صاحب کو یہ دیا جاتا ہے، نہیں، لیکن دیکھیں ویٹ تو ان کا ڈاؤن ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، مطلب وہ تو ان کی بہنیں دیکھ کے آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ کنسیڈریبلی ہی ہیز لاسٹ ویٹ۔ اب انسان ویٹ لوز 2-3 صورتوں میں کرتا ہے، یا خوراک آپ کی ٹھیک نہ ہو، ذہنی طور پہ اگر ٹارچر بہت زیادہ کیا جائے، جیسے کہ 22 گھنٹے سالٹری کنفائنمنٹ میں آپ کو، مجھے کوئی اکیلا حبیب صاحب کوئی کمرے میں ڈال دے، ایک دن کے لیے ڈال دے، اور اس کے بعد نہ موبائل فون ہو نہ کتاب ہو، اور صرف وہاں پہ گرمی کا بھی عالم ہمیں پتا کہ جو اس وقت حبس کا موسم، اور اے سی تو نہیں لگا ہوا نا وہاں پہ، یا کولر بھی سنا تھا کہ پتہ نہیں ملا کہ نہیں ملا، وہ جو بھی ہے، اور پھر فرق دیکھیں، سب کچھ ہو وہ پھر بھی ہو، اور یہ اس آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمیشہ مرکز نگاہ رہا ہے پچھلے 50-55 سال سے، 1972 سے آن ورڈ آپ دیکھیے کہ عمران خان ہمیشہ مرکز نگاہ رہے ہیں جی، اور پھر وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں۔ سٹریسفل کتنا ہو سکتا ہے کہ ویٹ گرنے کی ایک اور ریزن کوئی خدا نخواستہ کوئی مطلب بیماری کی شکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی خدا نہ کرے، چیک اپ تو ان کا ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے، اور نہیں دیکھیں اب انہوں نے کہا بتا رہی تھی کہ وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ مبادہ یہ تاثر جائے کہ پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، عمران خان نے جیل کاٹی ہے تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اعتراف کیا ہے، رانا ثناءاللہ نے اس کا اعتراف کیا، اس سے بڑا اعتراف کوئی ہو نہیں سکتا، صحیح بات ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ آدمی تھے جو کہا کرتے تھے اس نے 3 دن نہیں رہنا، انہوں نے یہ بات بھی انہوں نے کی کہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ شاید وہ کوئی نشہ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا لیکن وہ غلط ثابت ہوئی نا، انہوں نے 4 دن نہیں رہنا۔ لیکن سوال ابھی تو یہ ہے نا حبیب صاحب، ان کی پارٹی اس پہ کیا کر رہی ہے؟ اچھا، یہ کل پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آپ نے کہیں پہ سنا، ہم تینوں نے بیٹھ کے سنی، اس میں کسی نے بات کی ہے کہ ان کی صحت عمران خان صاحب کی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے یا ویٹ کل بات تو ہوئی تھی، کل بات آج عامر ڈوگر صاحب بھی بتا رہے تھے، عامر ڈوگر صاحب نے تو بتایا، مونو سلائی نے کہیں پہ ٹویٹ کر دی، ان کی بہنوں نے نہیں، اس پہ میں پریس کانفرنس میں آنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو ایک پریسنگ ایشو کے طور پہ لیا جائے، آپ رہائی کروانا چاہ رہے ہیں عمران خان کی، آپ کا نمبر 1 گول وہ ہے، اور اس میں جس بندے کی رہائی کروانا چاہ رہے ہیں اس کی صحت گر رہی ہے، یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اب آپ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پوری دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو لکھیں گے، دیکھیے عمران خان پوچھا بس یہی کرنا ہے، نہیں اور بھی کریں گے، کی کرو، یہ تو مسئلہ سب سے بڑا بننا چاہیے
کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے ہاں بھائی وہ ان کا ڈاکٹرز ان سے ملے ہیں ان کی صحت کی وزن کی جو بنیادی جانچ ہے وہ ان کی جائے. بھائی یہ جو ہماری عدالتیں ہیں یہ اگر وہ مشینیں لگا کے وہ پولیگرافک ٹیسٹ کا حکم دے سکتی ہیں جی تو کسی قیدی کی صحت کے بارے میں حکم کیوں نہیں دے سکتے؟ یار دیکھیں پاکستان کا پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر جب تک آرڈر نہیں ہوگا تب تک وہ نہیں دے سکتے. اور سر ٹیسٹ ہو بھی جائے نا حبیب صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 22 گھنٹے ایک بندے کو اکیلا رکھنا آپ اکیلے اور ایک کال کوٹری کے اندر رکھنا, کون سا ان میں سے مجھے بتائیں نا کوئی ایسا لیڈر تھا, یہ نواز شریف صاحب نے کون سی ایسی جیل کاٹی ہے, کوئی بات یا زرداری صاحب نے کاٹی, یا مریم نواز نے کاٹی, اب نہیں کاٹی ہے نا, تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ آگے پھر یہ سلسلہ چلے گا نا. فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک پاکستان کے شہری کا, ہر پاکستان کا شہری مقدم ہے, اور جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے ہر ایک کو ملنا چاہیے, لیکن یہاں پہ تو سابق وزیر اعظم, پھر اس کے بعد پاکستان کا مقبول ترین سیاسی لیڈر, اور الیکشن آپ کے سامنے آج تک پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا ایک ہی آدمی جی, اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. یہ تو پاکستان کو دنیا دیکھ رہی ہے نا, اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں گے اچھا یہاں پہ بڑے ہونے کا یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب دے بھی دیں وہ ڈاکٹرز تک ایکسس, لیکن یہ لیکن پارٹی کو بھی اب اس معاملے پہ آواز اٹھانی چاہیے. کرن تو صحیح نا کچھ پھر پتہ چلے, یہ صرف خطوط لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا. ایمان افروز خطاب پہ آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. وہ ایمان افروز ویسے نا وہ آج ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی بڑی مزے کی ہے, جب وہ گئے نا, کیا نام ہے پنجاب اسمبلی اسپیکر کا, ملک احمد خان صاحب, تو وہاں پہ وہ جو صحافیوں سے وہ گفتگو کر رہے تھے نا, تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا حلف کی پاسداری کی قسم اٹھا کر اس کی خلاف ورزی کرنا یہ نہیں ہم برداشت کرتے. واہ ان کے منہ سے نکل گیا, پتہ نہیں سر جیسے بھی نکلا, لیکن وہ ایک خاتون آرمی آفیسر جو ہیں, دیکھیں مجھے اعتراض ہے اس پہ جب وہ یہ بات کرتی ہے نا دیٹ آپ میں سے کوئی بچہ بچی ہوگا کہ جو یہ فکر نہیں کرتا کہ اس کو ویلیڈیشن ملے گی, یعنی کہ کوئی اس کو مانے گا یا پوچھے گا اس کو صحیح ہونے کا, بس دل کے اندر ہے ٹھیک کرنا تو کر دو. یار ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے اس ملک کے اندر, فار گاڈ سیک, دیٹ از کالڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دی لارجسٹ کنسنسس. اس کے مطابق ہم سب نے چلنا. اب کوئی بیچ میں سے اٹھ کے کہے کہ مجھے دل میں پتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور میں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا. دیکھیے جو یہ کون سا طریقہ ہے, یہ جو ہمارے فوجی, ہمارے بھائی بچے بچیاں, ان کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ ان کا کام نہیں ہے. جب کام تو سر اب ہو گیا نا, دیکھیں کام اب ہو گیا ہے, یہی بات تو ہم کہتے ہیں امیر صاحب, اسی کی پاداش میں تو یہاں بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کام نہیں, یہ کام پبلک سپیکنگ کیا ہوتی ہے اور نوجوانوں کے سوال کیا ہوتے ہیں. آپ ایک چارجڈ پولیٹیکل ماحول میں رہتے ہیں, ہمارا پاکستان ہر وقت ہی چارج رہتا ہے پولیٹیکلی, تو اس قدر چارج پولیٹیکل ماحول میں آپ اس طرح کے جونیئر آفیسرز کو آپ لوگوں کے سامنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, اور انہیں ظاہر ہے اس خاتون کو اس خاتون نے شاید فوجی نقطہ نظر سے یہ درست بات ہو, ہاں اس سینس کے اندر کہ جب آپ اپنے آپریشنز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ درست ہوتی ہیں کچھ چیزیں کہ جہاں پہ آپ کو ویلیڈیشن نہیں چاہیے ہوتی, یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن جب آپ یہ پبلک میں آ کے اس طرح کی باتیں کریں گے تو ان کے مطالب سیاسی ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے پبلک انٹرسٹ کی بات بھی کی. ہاں اچھا, اب ہمارے جو ایک تو فوجیوں کو, جن فوجیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے یہ کام, اگر کروانا ہی مطلوب ہے, اول تو کرنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کروانا ہی مطلوب ہے تو پھر ان کی تیاری کروا کے اور ان کو پراپر بریف کر کے اور ان کی حدود کا تعین کر کے بھیجنا چاہیے کہ بھائی اگر وہاں پہ پولیٹیکل بات ہوگی تو آپ نے کہنا جناب ہم پولیٹکس میں بات نہیں کریں گے. وہاں پہ اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بعض لوگوں میں ہمارا یہ معاشرتی پرابلم ہے, اور کچھ ہمارے جو فوجی بھائیوں میں یہ پرابلم کچھ زیادہ ہے کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرتی روایات پر بھی بات کر سکتے ہیں, یہ سیاست کی باریکیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں, معیشت پر بھی بات یہ معیشت پر بھی بات کر سکتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنل جو عالمی امور ہیں ان پر بھی بات کر سکتے ہیں. اچھا نو ڈاؤٹ جو ٹاپ کے جو بڑے آفسرز ہوں گے وہ جنہوں نے کورسز کیے ہیں, جو تعلیم حاصل کی ہوگی, جو رگڑا کھا چکے ہیں, جو ایک ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی. ویسے سر جس نے جتنا بھی کورس کیا ہوگا اکانومی کا کورس کوئی نہیں ہوتا. نہیں, آف کورس کچھ چیزیں جو بالکل نہیں ہیں. اچھا اب آپ یہ جو ہمارے اس سطح کے آفسرس ہیں, اب مجھے تو ان کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کرنل ہے,
وہ स्टाफ कॉलेज का जिक्र किया तो कर्नल हो, शायद वो कर्नल वैसे वो सोशल मीडिया पे कैप्टन चल रहा है, सोशल मीडिया पे कैप्टन, लेकिन स्टाफ कॉलेज तो कैप्टन नहीं आई एम नॉट श्योर कि उनका ओहदा क्या है। अच्छा, अगर वो कैप्टन है या कर्नल है, इन दोनों सूरतों में इन दोनों ओहदों के लोगों को इतना बड़ा पब्लिक एक्सपोजर देना कि वो हर सवाल पे और हर मौजू पे इज़हार ख्याल कर रहे हों, ये तो निहायत नामुनासिब है। इस पॉलिसी में तो फौरी तौर पे तब्दील, इसको तो फौरी तौर पर तब्दील करना चाहिए। और जहां जाना है कुछ सीनियर लोग जाएं, या जो जाएं तो वो बिल्कुल उन्हें पता हो कि ये 5, 7, 10 चीजें बोलनी है, फला सवाल को जवाब ही नहीं देना कि जनाब ये मेरे एम्बिट से बाहर। या इसका एक और तरीका है इसको एम्बिट में लाने का, वो ये जो 27वीं तरमीम की बातें चल रही है ना, उसके अंदर ये चीजें जो उन्होंने बोली है ना खातून ऑफिसर ने, ये लिख दें फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम इस तरह नहीं होता, हम तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, फिर आप ये लिख दें उनके। अब हालांकि अब उनकी बात को, उस खातून ऑफिसर की बात को फौज की बात समझा जा रहा है। हाँ, ऐसे ही। हालांकि उनका ओहदा ये नहीं है कि उनकी बात को फौज की बात समझा जाए। फौज की बात जो हम तक पहुंचती है वो तो 2 ही जगह से पहुंचती है, या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISPR। ठीक है, तो उनके जो बयान से तासुर है कि ये फौज की बात है, तो ये तासुर नहीं। डिफरेंट ऑफिसर्स डिफरेंट जामियात में जा रहे हैं ना अब बहुत अरसे से। अच्छा, उसमें मैं सिर्फ एंडिंग नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि वो डिफरेंट ऑफिसर्स जो डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, वो कोई पीछे से नोट्स नहीं लेके जा रहे कि ये बात आपने करनी है। दे हैव अ ब्रॉडर प्लान टू कनेक्ट विद द यूथ। और ये खातून ऑफिसर हैं, इन्होंने ये बात की है, एक और गए होंगे उन्होंने कुछ और बात गए होंगे कुछ और, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी चीज करके जाएं कि भाई हमने ये है टोटल मैसेज। ठीक है। और इसमें गुजारिश ये है कि इसका नुकसान होता है, हाँ, फायदा नहीं हो रहा है। इस पे इस वजह से भी हमें दुख है कि इसका नुकसान हो रहा है, फायदे वाली चीजें। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।